السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 65، آیت 211 تا 213۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بنی اسرائیل سے پوچھ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ تعالی کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوش نما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سوال کیجئے، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی ان کو
من آیا نشانیاں بینہ واضح، ومن اور جو شخص بدل دیتا ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتہ وہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ شدید بہت سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ زینا مزین خوبصورت کر دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کافروا کفر کیا، الحیاء زندگی الدنیا دنیا کی، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو اتقوا متقی ہیں، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ کانا تھے الناس لوگ امت واحدہ ایک ہی، فبعثا تو بھیجے اللہ تعالیٰ نے النبیین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اس نے نازل کی معہم ان کے ساتھ الکتاب کتابیں، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے یعنی کتاب، بینا درمیان الناس لوگوں کے، فیما ان باتوں میں کہ اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ ان میں، وما اختلافا اور نہیں اختلاف کیا فیہ ان میں، الا مگر الذین انہی لوگوں نے جو اوتوہ دیے گئے وہ یعنی کتابیں، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتہم آ گئے ان کے پاس، البینات واضح دلائل، باغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، فہدا پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، لما اس کے لیے کہ اختلافوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق کی حق سے، باذنہ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں۔ واضح نشانیوں سے مراد معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا بغیر مطالبے کے اپنے بے شمار انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازا، مگر جب وہ معجزہ پیش کیا گیا تو جن لوگوں کے لیے یہ معجزات پیش کیے گئے تھے، چاہے ان کے مطالبے پر یا بغیر مطالبے کے، وہ معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ان قوموں پر آئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ کی قوم نے مختلف جو ہے وہ معجزات کی طلب کی کہ ہمارے لیے فلاں کر دیجئے، فلاں کر دیجئے، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے انبیاء کو بھی معجزات عطا ہوئے تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھیں اور اللہ کی توحید پر، پیغمبر کی رسالت اور نبوت پر ایمان لے آئیں۔ تو کئی پیغمبروں کو مختلف معجزات اللہ نے عطا کیے، اگر کوئی ایمان لے آتا وہ بچ جاتا، اور وہ معجزے کے ظہور پذیر ہونے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لاتی تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوموں کو ہلاک اور تباہ کر دیتا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بے شمار انبیاء اللہ نے ان کو معجزات ان کے پیغمبروں کو عطا فرمائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف اللہ نے صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو ان انبیاء کو اللہ نے معجزات بھی دیے، مگر معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ قومیں ایمان نہیں لائیں۔ اور پھر یہ ہوا جو ایمان لے آئے چند گنتی کے افراد وہ تو بچ گئے، اور دیگر قوموں کو اللہ نے ایک ساتھ ایک دم ایک ہی وقت میں ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے زمین اوپر لے جا کر الٹ کر دی گئی، چاہے چیخ کی جو ہے وہ اس کی آواز سے وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی، چاہے ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، یا یہ کہ ان پہ اوپر تیز آندیاں اور ہوائیں چلائی گئیں اور وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اللہ نے بے شمار انبیاء کو، مختلف انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بے شمار عطا فرمائے، بادلوں کا سایہ، 12 چشموں کا پھوٹنا، من سلوا کا جو ہے وہ نزول اور عصائے موسیٰ، تو یہ معجزات بے شمار عطا ہوئے، لیکن وہ لوگ بجائے ایمان لانے کے انہوں نے جھٹلایا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے لوگوں کو بھی انبیاء کو معجزات عطا ہوئے مگر انہوں نے جھٹلایا، اور جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوا کہ وہ پوری کی پورے قومیں ایک ساتھ ہلاک اور تباہ برباد کر دی گئیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے۔ کافروں کے لیے کفار ایمان نہ لانے کا باعث ان کی نگاہ میں دنیا کا نہایت جو ہے وہ مزین ہونا ہے، اور کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ اس دنیا میں اتنے مگن ہوئے کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا۔ مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو کچھ نہیں سمجھتے، کفار کے خیال میں یہ مومن بھولے بھالے اور دیوانے لوگ ہیں، اس لیے ان کافروں نے ایمان والوں کا مذاق اڑانا اور انہیں ذلیل کرنا اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان، اہل تقوی ہر اعتبار سے ان کافروں پر بلند درجات پر ہوں گے۔ کافر نیچے جہنم میں ہوں گے، کافر نیچے جہنم میں ہوں گے، مومن اوپر جنتوں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ایمان والوں کے لیے درجات کی بلندی اور ان دنیا میں مگن ہو جانے والے کافروں کے لیے جو ہے وہ اللہ کا عذاب اور جہنم ہوگی۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ دنیا تو اس بندے کا گھر ہے، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ جو بے عقل احمق اور بدھو ہوگا وہی دنیا جمع کرنے کے چکروں میں رہے گا۔ السلسلہ الضعیفہ 1933، یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن بات درست ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور مومنوں کے لیے کون سا گھر ہے؟ مومنوں کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جب ان کے گھر میں کوئی آیا اور دیکھا کہ گھر میں کوئی سامان موجود نہیں ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں تو کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے اپنے اصل گھر میں اپنا سامان بھیج دیا ہے، یہاں اس مکان کا مالک ہمیں سامان نہیں رکھنے دیتا۔ جب یہ ہے ہی عارضی مکان، عارضی گھر، تو اس عارضی گھر اور عارضی مکان میں کیا سامان بنانا ہے؟ اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ہمیں ایسے صحابی بھی ملتے ہیں کہ نئی نویلی دلہن ہے، پہلی رات کا دلہا ہے،
اور بغیر غسل کیے کیا کرتا ہے؟ بیوی کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جو بے عقل ہو۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا جمع کرتا رہا، اللہ کی راہ میں نہ زکات دی نہ صدقہ اور خیرات کیا، تو یہ بندہ بے عقل ہے۔ اور اگر دنیا ایسی ہو جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی اور نبی علیہ السلام کو، اور انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، تو یہ سعادت مندی ہے۔ اور دنیا جمع کرنے والا وہ بندہ بے عقل ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرے، جو سونے چاندی کی کھیت کھلیان کی زکات عشر ادا کرنے والا نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی امت تھے، سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ابتدا کفر اور شرک سے نہیں ہوئی بلکہ خالص توحید سے ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین پر تھے اور ان کی ایک ہی ملت تھی، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، کوئی مشرک نہیں تھا۔ ابتدا میں کوئی انسان غیر اللہ کو پوجا کرنے والا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ دنیا کی شروعات میں اور بعد میں کافی ایک لمبے عرصے تک سب کے سب لوگ مسلمان تھے، مومن تھے۔ کوئی کمیونسٹ، کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا آدم اور جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 1000 سال تھے، اور یہ سب شریعت حقہ، یہ تمام لوگ توحید پر تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلاف پیدا ہوئے، تب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نوح سب سے پہلے شرک کے اندر مبتلا ہوئی، جبکہ آدم اور نوح کے بیچ میں 1000 سال تھے، اور سارے لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، اور کسی کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ پہلی امتوں میں اختلاف لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ باہمی حسد، ضد اور سرکشی کی وجہ سے ہوا، جس سے یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور پھر گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی بھیج کر اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کر تمام اختلافات کا فیصلہ فرما دیا، اور اپنی توفیق خاص سے مومنوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کی۔ جیسے آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ کے 1000 سال میں کوئی فرقہ پرستی، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھا، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی شروع میں دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب مومن تھے، مسلمان تھے، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ اور سلف صالحین سب کے سب کسی شخص کی تقلید کی بجائے براہ راست قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ تمام لوگ صحابہ، ائمہ دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی کی تقلید کرنے کی بجائے اللہ کے قرآن سے مسائل لیتے، سیکھتے، سکھاتے، اور قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتانے والے تھے۔ کہیں دور دور تک کوئی تقلید کا وجود نہیں تھا، نہ شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی مالکی تھا،
نہ کوئی شافی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی نقش بندی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی قادری تھا، نہ کوئی سور وردی تھا، نہ کوئی بغیر وردی تھا، سب کے سب مومن اور ایماندار تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں جا گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اور کون؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3456، مسلم 2669۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جب اس امت میں بھی اہل کتاب کی طرح شخصی رائے کی تقلید اور اپنے دھڑے کی بے جا حمایت پر جمود پیدا ہو گیا تو لوگوں نے قرآن پاک کو اور حدیث کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کی بجائے لوگوں کے اقوال کو دین سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ امت بھی فرقوں میں بٹ کے تباہ ہو گئی، سوائے اس کے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ ترمذی۔ تو جیسے جناب نوح اور آدم کے بیچ میں 1000 سال تک لوگ توحید پر تھے، فرقہ واریت فرقہ پرستی سے دور تھے، اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی شروع کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، اور جیسے پہلی امتیں علماء احبار و رہبان کی ناجائز پیرویاں تقلید کر کے ہلاکت سے دوچار ہوئے، اسی طرح یہ امت بھی تقلید کی راہ پہ چل کر فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کا شکار ہوئی۔ ان کے احبار و رہبان نے اللہ کے حلال کو حرام بنا دیا اور اللہ کے حرام کو حلال بنا دیا، یہی کام اس امت کے لوگوں نے بھی کیا، اور مقلدوں نے بغیر دلیل کے ان کی باتوں کو ماننا بھی شروع کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم کے تحت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جسے میں علیحدہ سے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اختلاف نہیں تھا، اور باہمی حسد اور ضد کی وجہ سے وہ لوگ اختلاف میں پڑے، اور اسی طرح بعد میں پھر کئی لوگ جہالت کا شکار ہوئے اور حق کے راستے کو چھوڑ کر تقلید کے پرخار اور بدبودار راستے کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے اختلاف کیا اور انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، یعنی کتابیں، جبکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں، اور یہ اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ بندہ اچھی طرح جانتا تھا یہ حق ہے، لیکن ماننے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو اٹھتے اور اپنی رات کی نماز کو شروع کرتے، یعنی قیام اللیل تہجد کی نماز کے لیے جب پیارے نبی کھڑے ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 770۔ پیارے نبی علیہ السلام تہجد وقت جب تہجد کی ادائیگی کے لیے رات کو کھڑے ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والے،
پوشیدہ اور اعلانیہ کا علم رکھنے والے جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے فضل سے میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کریں۔ یہ دعا ہم جب بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے نماز کے سجدوں میں پڑھنا چاہیں، چاہے تو آخری تشہد میں مسنون دعاؤں کے بعد پڑھنا چاہیں، چاہے تو سنت کے مطابق جن کو اللہ نے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے اس وقت میں یہ دعا کریں۔ اس دعا میں یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین، جن باتوں میں لوگوں نے اختلاف کیا، اے اللہ ہمیں اس اختلاف میں جو دنیا میں ہو رہا ہے اپنے فضل سے ہماری رہنمائی فرما، یعنی ہمیں حق راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ایک اور دعا میں ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگوں کو حق تو سمجھ آ جاتا ہے مگر پیروی کی توفیق نہیں ملتی، تو فرمایا اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی، پرے ہٹنے، دور ہٹنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل میں ہمارے لیے التباس پیدا نہ فرما کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، یعنی باطل حق ہمارے اوپر خلط ملت نہ ہو کہ کہیں ہم نادانی میں باطل میں شکار، باطل کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں کا امام بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔